قرآن میں ایک نفس کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن میں 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3 طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ، حمزہ سے، امارہ عین سے نہیں، حمزہ سے۔ امارہ وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، جو برائی کی طرف انکلینیشن بار بار لے کر جاتا ہے۔ پھر دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ لوامہ اردو میں ملامت کرنے کے قریب قریب ہے، یعنی جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی مائنڈ سیٹ کی کہ ریگریٹ ہو رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد تکلیف ہونا، گناہ کرنے کے بعد اندر سے، جیسے آپ اردو میں نہیں کہتے کہ آپ کا ضمیر چٹکی لیتا ہے، آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ آپ کو اندر سے پنچ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ گناہ کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جانا، شرمندگی ہونا۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ کس کا نفس ہے؟ یہ مومن کا نفس ہے جو راضی بر رضائے رب ہو گیا، جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، معاملات، کاروبار، سب چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق کر لیں۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ رکھنے والے انسانوں میں شامل فرمائے۔ یہ جو نفس امارہ ہے یہ زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں تو سب سے برا جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جو آپ کو برائی کا ہی حکم دیتا رہتا ہے، اور جو اس کے بعد سیکنڈ لیول ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی اب آپ نے اس کو کچھ تھوڑا سا غور و فکر کر کے علم دے دیا تب وہ آپ کو پنچ کرتا ہے غلطی کرنے کے بعد، اور ٹاپ کوالٹی پر جو آتا ہے وہ نفس مطمئنہ آتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم اپنے نفس امارہ کو کہاں تک لے کر جائیں۔ ہمت آپ کو چاہیے، آپ جمپ کریں گے امارہ سے لوامہ تک یا لوامہ سے بھی اور اوپر تک؟ کون سے والے پہ جمپ کرنا ہے آپ نے؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے۔ نفس امارہ کیوں ہم میجورٹی لوگوں کا ہوتا ہے، اور کیوں نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے، یا یہ کیسے بنتا ہے؟ جب صرف اور صرف جسم کی خواہشات پوری کرنے میں انسان اپنی زندگی کو بزی رکھتا ہے تو انسان کا نفس نفس امارہ بن جاتا ہے۔ جب ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا آپ خواہشات کا غلام، کیا انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے؟ جس وقت جو کرنے کا دل کرے وہ اسی وقت کرنے کی ٹھان لینا۔ رات کے 3 بجے مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیزا منگوائیں، یہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ۔ بھئی رات کے 3 بجے بھوک لگ رہی ہے، اماں کہہ رہی بیٹا صبح ہونے دو، اس وقت کھاؤ گی تو پیٹ میں درد ہوگا، پیٹ خراب ہو جائے گا، نیند نہیں آئے گی، پھر جب نیند نہیں آئے گی تو سارا دن سوتی رہو گی، سارا دن سوتی رہو گی تو شام میں چڑچڑی ہو کے اٹھو گی، نہیں مجھے ابھی منگوا کے دیں بس۔ یہ ہے نفس امارہ۔ اور اگر یاد رکھیں اب آپ کی اور میرے پاس چوائس ہے، آپ اور میں جس وقت جس لمحہ جو خواہش آتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہر وقت اپنے جسم کو اور اپنی خواہشات کو ہم تھوڑا سا بھی صبر نہیں کرواتے تو یاد رکھیں ہم خواہشات کے غلام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو صبر کرنا اور انتظار کرنا نہیں سکھاتے، ادھر بچہ مانگتا ہے ادھر جھٹ سے ہم دلا دیتے ہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو ماں باپ جو ہیں وہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ بچے مانگے، ماں باپ پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، بچوں کو تھوڑا سا خواہشات کو ہولڈ کرنا سکھائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں سارا امتحان ہے ہی یہ خواہشات ہولڈ کرنے کا۔ خواہشات پر کنٹرول کرنا یہی ہے جو چیز آپ کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ خواہشات کو ڈپرائیو کرنا اور ختم کر دینا اور رہبانیت اختیار کر لینا اور موناسٹریز میں جا کے بیٹھ جانا، یہ نہیں اسلام سکھاتا۔ یہ سب سے آسان دین ہے۔ چھوڑیں گھر اور جائیں جنگل میں اور درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اور درخت سے الٹے لٹک جائیں، یا بس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے رہیں۔ نہ کہیں کسی رشتے کو نبھانا ہے، نہ کوئی سسرال، نہ کوئی میکا، نہ کوئی بچوں کی چک چک، نہ ہسبینڈ کی چک چک، زندگی آسان۔ سکون سے روزہ رکھیں، پھل اتاریں درخت سے کھائیں، سحری کھائی اور پھل کھائیں اور افطار کریں، اللہ کی عبادت کریں، نہر پہ جا کے بہتے ہوئے چشمے سے بہترین واٹر فال اور بہترین نظارہ، اور زندگی گزاریں۔ اس سے اچھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ ایک انسان سوچے ہاں اللہ کی عبادت تو اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا۔
اللہ نے کہا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے میرا بندہ بن کے دکھاؤ، اسی دنیا میں رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو. تو اگر آپ اور میں صرف اور صرف جسم کے تقاضے پورے کرتے رہیں گے اور روح کو فیڈ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے 2 بچے ہیں، آپ 2 بچوں میں سے ایک بچے کو کھلاتی رہتی ہیں، سیریلیک بھی کھلا رہی ہیں، دودھ بھی پلا رہی ہیں، ساگو دانہ بھی کھلا رہی ہیں، سوجی بھی کھلا رہی ہیں، کھیر بھی کھلا رہی ہیں. دوسرے کو آپ کچھ بھی نہیں کھلاتے، آپ کہتی ہیں بس وہ ٹافی بڑی ہے کھا لو. میں ایسا کرتی نہیں، میں صرف اگزامپل دینے کے لیے کہہ رہی. تو صحت مند بچہ کون سا ہوگا؟ جس کو کھلایا پلایا. اب آپ کا جسم بھی 2 کمپوننٹ ہیں، ایک آپ کا فزیکل بینگ اور ایک آپ کا اسپرچل بینگ. اب اپنے فزیکل بینگ کو تو بہت سنوارتی ہیں، بہت سنوارتی ہیں. ابھی عید آنے والی ہے نا، پھر ذرا آخری عشرے میں پارلرز میں رش تو دیکھیے گا. کس کو سنوار رہے ہوتے ہیں ہم، روح کو یا جسم کو؟ مینی کیور، پیڈی کیور، پھر وہ نیل آرٹ، پھر وہ اسٹریکنگ، پھر وہ ہیئر ڈائی، پھر پتہ نہیں کون سا فیشل، پھر پتہ نہیں یہ اور وہ. کس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے؟ ساری جسم کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اپنی روح کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، ورنہ جیسے وہ ماں جس نے صرف ایک بچے کو کھلایا پلایا اور ایک کو بھوکا رکھا، تو ظاہر بات ہے جس نے کھایا وہی اسٹرانگ ہوا نا. جب سال کے 11 مہینے ہم اپنے جسم کی صرف خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں اور اپنی روح کو ڈپرائیو رکھتے ہیں، تو وہ یا اندھی ہو جاتی ہے، یا گونگی ہو جاتی ہے، یا پیرالائزڈ ہو جاتی ہے، یا کومے میں چلی جاتی ہے، یا مر جاتی ہے. روح مر بھی سکتی ہے، روح کے بھی مختلف سٹیجز ہیں. تو اپنے نفس کو ابلیس کے نقش قدم پر مت چلائیں، اپنے نفس کو شریعت کے تابع کریں. جتنا انسان اپنے نفس کو اللہ سے دور کرتا جاتا ہے اتنا وہ شریعت سے بھی دور ہوتا ہے اور ابلیس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر حسد، انا اور تکبر جو ہے یہ بھر جاتا ہے.